بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے سلسلہ تطبیق یعنی مروجہ تراجم والی لغت اور لغات القرآن کے درمیان میں تطبیق مطابقت کا یہ ہمارا سلسلہ ہے۔ اس میں ہم قرآنی مفردات کے معانی کا تعین ان کے مادوں کی روشنی میں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ترجمہ بھی پڑھتے ہیں ایک آیت کا، اور اس کے بعد اس کا مفہوم پڑھتے ہیں، اور پھر دونوں کے درمیان میں تطبیق جو ہوتی ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تطبیق کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تطبیق ہوتی ہے تو بتا دیتے ہیں۔ تو ہم آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آیت آج ہم 13 تک کل پہنچے تھے، آج 14 آیت لیتے ہیں سورہ البقرہ کی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اس آیت میں باقی مفردات تو ہم مختلف ویڈیوز میں پہلے مکمل کر چکے ہیں۔ آج اس آیت کے جو مفردات ہمارے سامنے مطالعہ کرنے کے لیے ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک تو ہے لقو، لام قاف یہ، دوسرا ہے خلو، خے لام واو، اور تیسرا ہے مستہزئون، ہے زے حمزہ۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں لقو، لام قاف یہ۔ مروجہ تراجم والی لغت میں ہے کہ کسی کے سامنے آنا، کسی سے ملنا، اور لغات القرآن میں ہے کہ کسی جسم کا دوسرے جسم تک اس طرح پہنچنا کہ وہ آپس میں مس کر جائیں، لقا کہلاتا ہے۔ جس طرح سے ہم مناقعہ کرتے ہیں، عید کے دن گلے ملتے ہیں، اور ایک دوسرے کے سامنے ہونا بھی لقا کہلاتا ہے، یعنی وہ بھی یہ بھی لقا کہلاتا ہے، مناقعہ۔ تو آگے چلتے ہیں۔ دوسرا مفرد، خلو سے حرف مادہ خے لام واو، کسی چیز، جگہ یا زمانے کا خالی ہونا، تنہا ہونا، گزر جانا، زمانے میں گزرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ کسی سے تنہائی میں ملنا، یہ تو مروجہ تراجم والی لغت میں تھا، اور اب ہم لغات القرآن کی طرف آتے ہیں۔ مکینوں کے چلے جانے سے کسی جگہ کا خالی ہو جانا، کسی چیز کا گزر جانا اور چلا جانا، اور تنہائی کے معنی بھی ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ دونوں میں مطابقت پائی جاتی ہے، دونوں لغات میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ تیسرا ہے مستہزئون، یعنی ہے زے حمزہ۔ مروجہ تراجم والی لغت میں کسی کا مذاق اڑانا یا مذاق بنانا، اور لغات القرآن میں مذاق اڑانا اس شخص کو کہتے ہیں جس کا لوگ بہت مذاق اڑائیں۔ تو دونوں میں تطبیق اور مطابقت پائی جاتی ہے۔ اب ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کی مجلس میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف ہنسی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ترجمے میں معنی کا استعمال کس طرح سے ہوا ہے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، ملنا، لقو کا ہم نے معنی پڑھا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آیت میں ہے۔ اور جب اپنے شیطانوں کی مجلس میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پر تنہائی کا خلو ہے کہ تنہائی میں جب ان سے ملتے ہیں، اپنے شیطانوں سے، یعنی ان کی مجلس میں پہنچتے ہیں، ان کو چھوڑ کر، ان سے گزر کر، ایمان والوں سے گزر کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی یہاں پر خلو کا استعمال ہوا ہے۔
ہم تو ان سے صرف ہنسی کرتے ہیں. یہاں پہ مستہزئون کا معنی استعمال کیا گیا ہے، تو ترجمے میں بھی جو معنی لغت میں ہیں ان کو پوری دیانتداری کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. اب ہم مفہوم کی طرف آتے ہیں. ان کی دو رخی زندگی کا یہ عالم ہے کہ جب یہ ان لوگوں کے سامنے آتے ہیں جو اس ضابطۂ خداوندی کو اختیار کیے ہوئے ہیں. یہاں بھی لقو یعنی سامنے آتے ہیں، تو لقو کا استعمال ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ کون لوگ کن کے سامنے آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہی لوگ جو دو رخی زندگی گزارتے ہیں وہ ان لوگوں کے سامنے آتے ہیں جو ایمان والے ہیں. تو اس میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہی گئی، کوئی اپنے معنی ایجاد کر کے نہیں بنائے گئے. یہ جو الزام بہت بڑے بڑے علماء کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا کہ ان کا تو نام لوں میں، بہت برا مطلب ہے کہ وہ ایک سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا چیز تھی. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا، میں بدگمانی بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے اندر نفرت تھی، لیکن غلط نگہی تھی یا جذبات میں آ کر کہہ دیا یا کیا تھا کہ یہ تو کچن میں بیٹھ کر عربی بنائی ہے. یہ کتنا افسوس ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے ایک انسان یہ دوسرے انسان کے لیے یہ بات کہہ سکتا ہے جب کہ وہ خود بھی علم کے ایک بلند مقام پر ہو. اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہی تھی. آج بھی میں ان کا نام نہیں لیتا، یوٹیوب پر ویڈیوز ہیں، وہ یہ بات برملا کہتے ہیں، سب کے سامنے کہتے ہیں، ویڈیوز پر کہتے ہیں. مطلب یہ کہ افسوس کی بات ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ انہیں شرم آنی چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے الفاظ ان کے اساتذہ نے کہے اور اس طرح کے الفاظ اب وہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو میں آپ سے صرف اتنی سی التجا ہے کہ اور کچھ تو نہ کریں، نہ پڑھیں. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. آج کل ظاہر ہے کہ انسان اپنے کاروبار میں اور ملازمت میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو نہ کریں. ایک 2-4 منٹ 5 منٹ یہ جو 10-12 منٹ کی جو ویڈیو ہوتی ہے، اسے کبھی کبھار، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر روز آپ دیکھیں، کبھی کبھار دیکھ لیا کریں، سن لیا کریں. تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یار یہ ایسا ہے نہیں. تو یہ تو سامنے کی بات ہے. یہ کوئی، میں اتنا عالم تو ہوں نہیں، میں کون سا اس میں تحقیق کر رہا ہوں یا جستجو کر رہا ہوں. جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ کام تو ایک 8ویں جماعت کا طالب علم بھی کر سکتا ہے. یہ کام کون سا اتنا مشکل ہے، یا یہ کام کون سا دور کی کوڑی لانے والا ہے، یہ کون سی تحقیق کرنی ہے، اس میں کون سا دماغ لڑانا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایک 8ویں جماعت کا طالب علم بھی کر سکتا ہے. اتنا مطلب ہے کہ محدود محنت کا کام ہے. یہ اس میں کیا ہے یار؟ یہ کام بھی کیا اتنے بڑے بڑے علماء جن کا دعویٰ ہے کہ وہ فلسفے کی کتابیں لکھی، انہوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں انہوں نے لکھی، ہزاروں صفحات کی، اور ویڈیوز بناتے ہیں، اور ویڈیوز ان کی لوگ دیکھتے ہیں، کروڑ لوگ دیکھتے ہیں. ان کے بچوں کے دعوے ہیں کہ یہ 5 بر اعظموں میں ہمارا باپ مشہور ہے. اور یہ کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے، ایسا ہی ہے. لیکن یار خدا کا خوف کریں. خدا کا خوف اگر نہیں ہے تو پھر قرآن کا بھی کیا حاصل، جو اتنی ویڈیوز بنانے کا حاصل کیا اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے لغت، مروجہ تراجم والی لغت بھی آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے مفہوم القرآن بھی ہے، آپ کے سامنے لغات القرآن بھی ہے. اس کے بعد کون سی دلیل آپ کو چاہیے؟ افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. تو اب دیکھیں کہ ان لوگوں کے سامنے آتے ہیں اس ضابطۂ خداوندی کو اختیار کیے ہوئے، یعنی جو ایمان والے ہیں. تو یہ کوئی لغت میں یا مروجہ تراجم والی لغت میں جو معنی آئے اس سے ہٹ کر تو نہیں ہے. تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح اس کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملیں گے تو یہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے. تو یہ بھی کوئی معنی سے ہٹ کر بات نہیں ہے. لیکن جب یہ اپنی پارٹی کے سرگنوں سے تنہائی میں ملتے ہیں، اب یہاں پر دیکھیں خالوں کا استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر پارٹی کے سرگنوں کا استعمال کیا گیا شیطان کی جگہ. تو یہ معنی ہے کہ شیطان، تو ظاہر ہے کہ تنہائی میں، مطلب ایک عام سی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ تنہائی میں وہ شیطان سے کیا ملتے ہوں گے. مطلب ہے کہ کوئی شیطان ایسی مخلوق ہے جو ان کے گھر آتا ہوگا، یا یہ اس کے گھر جاتے ہوں گے، یا کوئی اس کا گھر ہوتا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے نا. شیطان سے مراد سوائے اس کے یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے سرگنے.
اچھا، یہاں پر لغات القرآن نے جو پارٹی کے سرغنوں کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس کی تفصیل میں نہیں گیا، اسے بھی قرآن مجید کی تعلیمات سے ثابت کیا ہے کہ یہ بھی پارٹی کے شیاطین کو جو انہوں نے معائنہ دیا ہے پارٹی کے سرغنوں، اس کو بھی اپنی مرضی سے نہیں دیا، قرآنی تعلیم سے ثابت کیا ہے، دلیل دی ہے کہ یہ جو ہے شیطان کا مطلب یہاں پر پارٹی کے سرغنوں ہے۔ تو اب میں اگر ویڈیو بناؤں تو یہ تو پھر گھنٹوں کی ویڈیو ہو جائے گی، تو اس پر میں آہستہ آہستہ یہ چیز سامنے آئے گی، تو جب سامنے آئے گی تو آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن اگر آپ کو فی الفور مطالعہ کرنے کا شوق ہے تو بالکل کریں، یہ تو ہے، لغت میں موجود ہے، لغات القرآن میں موجود ہے، کس طرح سے دلائل دیے گئے کہ یہ کیوں استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم اندر سے تمہارے ساتھ ہیں، صرف ظاہرہ طور پر ان لوگوں سے ملتے ہیں اور انہیں بیوقوف بنا کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب یہ جو دو جملے ہیں یہ کہاں اپنی طرف سے کہے گئے؟ صاف بات ظاہر ہو رہی ہے کہ سیاق اور سباق سے جو بات پتہ چل رہی ہے، جو مطلب ہے کہ آیت خود ان چیزوں کو کھول رہی ہے، اپنی طرف سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آیت خود کھولتی ہے، کہ آیت خود بتاتی ہے کہ یہ بات ہے، اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، مطلب ہے کہ آیت خود بتاتی ہے کہ میرے اندر یہ بھی ہے، تو عام سی بات ہے، اس میں کون سی وہ عجیب بات کہہ دی یا کون سی اپنی طرف سے بات کہہ دی؟ تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، وہی معنی تو وہی ہیں۔ تو بہرحال شکریہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔